السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے لیے حتمی تاریخ 15 ستمبر 2020 کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی تمام دوسرے ٹیسٹنگ اداروں کو بھی ایس او پیز کے ساتھ 2 سے 3 دنوں میں امتحانات مکمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ آئیے مزید تفصیل کے لیے وفاقی وزیر تعلیم کی پریس کانفرنس سنتے ہیں۔ اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے۔ کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔ یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جب کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایس او پیز بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے۔ مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں۔ اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے۔ کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں۔ تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور ایس او پیز کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف، کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی، اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سارے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے
کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے, کس طریقے سے بلانا ہے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, ایس او پیز کو کیسے چیک کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری اسکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری, لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے, جو کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے, تو یونیورسٹیز اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو بلا لیں اور وہ جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے, لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی, ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں, کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا, لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی, یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی, یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا, تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں, تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے, ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے, اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں, لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں, لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی, یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور باقاعدہ ایس او پیز بنائے جائیں گے, اور ایس او پیز بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے, سب کی طرف سے, کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے. لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے, لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں, یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے, یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے آئیں, ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا, ٹیمپریچر چیک ہوگا, باقی چیزیں, ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے
تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے. سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی. یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے, یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے, اسکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں, عید کے بعد بلائیں, تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو ایس او پیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے, اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منقطع ہوا ہے اس کے بارے میں, تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی. تو اس کے بعد ہم لوگ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی, لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہیں وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں, اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی, اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی. اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے, کیونکہ ایس او پیز, اور خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی, اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا. اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو, تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق. دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا. آپ کو پتہ ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے, تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا, لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسیشنز, میڈیکل کالجز, ایڈمیشن ٹیسٹ, بے شمار ایسے ادارے تھے, مدارس, کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے. اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی, پروفیشنل ایسوسیشنز کی طرف سے بھی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے, ڈاکٹرز کے ہو گئے, باقی ہو گئے, کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دیے. مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں, پروفیشنل کالجز ہیں, انہوں نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے سب چیزوں پہ پابندی لگائی تھی, لیکن اب ہم اس پابندی کو ریلیکس کر رہے ہیں, اور ریلیکس کر رہے ہیں صرف امتحانات کی خاطر کہ 2 ویک آف جولائی سے جو بھی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لینا چاہتے ہیں وہ امتحانات لینے کی ان کو اجازت ہوگی. مثلا مدارس میں امتحانات ان کے جو اپنے نظام کے تحت 10ویں اور 12ویں کے امتحان ہیں ان کا ہے, ان کی اجازت ہوگی. اسی طرح پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, لائرز ہیں, اور ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اگر کوئی وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ان ٹائم ٹیبل وہ اپنا خود بنا لیں, لیکن ان کو اجازت ہوگی کہ وہ یہ امتحانات جو ہیں یہ 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کا, کسی کا 1 دن کا امتحان ہے, کسی کا 2 دن کا امتحان ہے, کسی کا 3 دن کا ہے, لیکن یہ زیادہ ڈیوریشن کے امتحانات نہیں ہیں. تو اس کے لیے اجازت ہوگی. یونیورسٹیز کو بھی کہا ہے کہ ایڈمیشن ٹیسٹ اپنے اس طریقے سے کریں کہ اگر امتحان 1 دن ہوتا تھا تو اس کو 2 دن پہ یا 3 دن پہ کر دیں, تاکہ جو جھمگٹا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ نہ ہو. تو امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے, اور اس میں اسپیشل قسم کے ایس او پیز بنیں گے. میں اس کے اوپر ذرا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جو اس کے جو ایس او پیز ہیں اس میں یہ ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ امتحان لینے کے لیے اگر ڈیسک ہوتے ہیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا. ماسک کا پہنا کمپلسری ہوگا. جہاں جہاں ممکن ہو امتحانات کو اوپن ایئر یعنی کہ ٹینٹ لگا کے, حالانکہ گرمی بہت ہے لیکن صحت کی خاطر جہاں جہاں ممکن ہے اور انتظام ہو سکتا ہے تو اوپن ایئر میں کیا جائے.
اور ان کا سٹیگر کیا جائے، یعنی کہ ایک دم سارے امتحانات دیے جائیں، ان کو سٹیگر کر کے کیا جائے تاکہ جو خطرہ ہے انفیکشن کا وہ کم ہو جائے. اور اس کے اندر یہ ایس او پیز جو ہیں یہ اگر فالو نہیں ہوتی، کوئی ادارہ یا کوئی جو امتحان لے رہا ہے اگر اس ایس او پی کو فالو نہیں کرتا تو وہ امتحان بند کر دیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کو صوبائی حکومتیں اور اسلام آباد میں وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت قریب سے اس چیز کو مانیٹر کرے گی. اور لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ملتوی شدہ امتحان ہیں، بائی دا وے، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہیں، جس میں پروونشل پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہیں، اور بھی اس طرح سرکاری اداروں کے جو امتحانات ہیں جہاں پہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے، ایڈمیشن کرنی ہے، تو یہ جو اس کے اندر اب اس کی اجازت ہے ایس او پیز کے ساتھ. اگر ایس او پی میں فالو نہ ہوا یا کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ امتحان جو ہے بند کر دیا گیا. اور یہ تھوڑی ڈیوریشن کے لیے ہیں، 2 سے 3 دن، میکسیمم 4-5 دن سے زیادہ امتحانات نہیں ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ اوپننگ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہ 15 سپٹمبر ہے، لیکن یہ اسپیشل کنسیشن جو دیا جا رہا ہے کیونکہ یونیورسٹیز کی اگر ایڈمیشن کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز میں جائے گا کیسے کوئی، تو اس لیے ان کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہے اس سے پہلے. اسی طرح اور بھی اگر ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتے ایم بی بی ایس کا امتحان کے بغیر، تو وہ بہت ضروری ہے. سو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز کی اجازت دی جائے. تیسرا جو میں آپ سے میں نے گزارش کی تھی وہ ہے فنی تربیت کے جو ادارے ہیں. اب فنی تربیت کے ادارے جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ادارے ہیں جو کہ آن دی جاب ٹریننگ کراتے ہیں، یعنی کہ فیکٹری اگر چل رہی ہے تو وہاں پہ اپرینٹس یا وہاں پہ بچے جا کے فیکٹری میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں آن دی جاب. ایک وہ ہیں جو کہ کلاس روم سیٹنگ میں اپنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ آن دی جاب ٹریننگ ہے، یعنی کہ جہاں مشینوں پہ کام ہو رہا ہے، فیکٹری سیٹنگ میں آن دی جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کی ہم اجازت دے رہے ہیں. اور وہ اس میں ٹریننگ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ کیونکہ فیکٹریز کو تو ہم نے آلریڈی کھول دیا ہے. تو جب فیکٹریز کو کھول دیا ہے تو وہاں پہ جو فیکٹری میں جا کے مزدوروں کے ساتھ اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ان کو روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جو باقی ادارے ہیں جہاں فنی تربیت کی ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے کلاس روم سیٹنگ میں، ان پہ وہی چیزیں لاگو ہوں گی جو کہ باقی تعلیمی اداروں پہ، یعنی کہ ان کو 15 سپٹمبر سے کھلنے کی اجازت ہوگی. ریویو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم. اور اس کے اندر بھی ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی تیاری کی خاطر اگر وہ اپنے فیکلٹی کو بلانا چاہتے ہیں اس سے پہلے 15 سپٹمبر سے، اگر کوئی اپنے انتظامی دفاتر کھولنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے انتظامی تیاری کر سکیں. یہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کروں کہ 15 سپٹمبر سے پہلے یہ جو ہم نے اجازت دی ہے تعلیمی اداروں کو اور